رات کو ایک دفعہ پھر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور اس دفعہ اضافہ برابر رکھا گیا ہے۔ 26 روپے اور 77 پیسے پیٹرول کی قیمت بڑھائی گئی ہے، نئی قیمت ہے تقریباً 393 روپے، کچھ پیسے اوپر ہے۔ اور جو ڈیزل کی قیمت ہے وہ ہے اس وقت تقریباً 380 روپے، یہ بھی 380 روپے سے چند پیسے اوپر ہے۔ تو یہ نئی قیمت گورنمنٹ نے سیٹ کی ہے۔ اب یہ جو قیمتیں بڑھی ہیں نا، اس پر میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان میں ایک ایسا ماڈل فٹ کر دیا گیا ہے ہماری ایلیٹ کی طرف سے، اور خاص کر جو پاکستان کو چلانے والے لوگ ہیں ان کی طرف سے، کہ ہم کچھ اس میں کر ہی نہیں پا رہے ہیں۔ جب بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے، سوائے سوشل میڈیا پہ آواز اٹھانے کے ہمارے پاس کوئی فورم ہی نہیں ہے۔ ہماری جو زندگیاں بن گئی ہیں وہ کس طرح کی بن گئی ہیں؟ ہماری زندگیاں اس طرح کی بنا دی گئی ہیں کہ دیکھیں، ایک جو عام آدمی ہے نا، وہ ہر مہینہ شروع ہونے سے پہلے، اس دفعہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جو گیس کا بل ہے نا، وہ ہمارے یہاں 22-23 تاریخ کو آ گیا ہے لاہور میں۔ کئی سوسائٹیز میں لوگوں کو پتہ ہوگا کہ 22-23 تاریخ کو گیس کا بل آ گیا ہے۔ تو ہمیں مہینہ شروع ہونے سے 8-10 دن پہلے ہی فکر لگ جاتی ہے کہ جی ہم نے گیس کا بل پے کرنا ہے۔ اس کے بعد جناب 26-27 تاریخ کو بجلی کا بل آ جاتا ہے، اگلی فکر لگ گئی، دوسری فکر کہ بجلی کا بل پے کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس اپنا گھر جو ہے وہ نہیں ہے تو آپ کو رینٹ کی، یہ تو صرف گھر میں رہنے کے لیے ہے نا، آپ گھر میں رہیں گے تو آپ نے گیس کا بل دینا ہے، بجلی کا بل دینا ہے۔ پھر اگر آپ کا شہر میں اپنا گھر نہیں ہے، جیسے کہ میرا گھر نہیں ہے، میں کرائے پہ رہ رہا ہوں شہر میں، تو تیسری چیز آپ نے رینٹ پے کرنا ہے۔ آپ اس فکر میں لگ جاتے ہیں کہ یہ پیسے ایک عام آدمی، ایک مڈل کلاس آدمی کہاں سے لائے۔ اس کے بعد یکم تاریخ آ جاتی ہے۔ یکم تاریخ کو آپ کو جناب سب سے پہلی فکر لگ جاتی ہے، اگر آپ کے بچے پڑھتے ہیں، کہ ان کی آپ نے فیسیں دینی ہیں، تو نیا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے، آپ کو فیسوں کی فکر لگ جاتی ہے۔ پھر آپ کو اس کے بعد گھر کے راشن کی، یا مہینے کے سٹارٹ میں اگر آپ دوائیاں لیتے ہیں تو دوائیوں کی، بچے آپ کے پڑھتے ہیں تو نہ صرف فیسیں ہیں ان کے یونیفارم ہیں، کتابیں ہیں، باقی خرچے ہیں، جوتے ہیں، باقی معاملات ہیں۔ پھر آج کل ہم لوگ اس کے ساتھ ساتھ ایک ایڈکشن ہو چکی ہے انٹرنیٹ کی، تو آپ نے انٹرنیٹ کے پیکج بھی کوئی لگوانے ہیں، وائی فائی لگی ہوئی ہے یا جو بھی ہے۔ تو جو ایک مڈل کلاس آدمی ہے نا، اس کو اتنا زیادہ پاکستان کے سسٹم میں ہماری ایلیٹ نے جکڑ دیا ہے کہ اس کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی احتجاج کر سکے۔ نمبر 1 کہ اس کا کوئی ایک جس کو بولتے ہیں ایک سول لوگوں کا آپس میں رابطہ ہونا۔ آپ دیکھیں جہاں پہ یہ احتجاج بڑے بڑے ہوئے ہیں، جیسے کہ بنگلہ دیش میں ہوئے ہیں، وہاں پہ سول سوسائٹی کا کچھ نہ کچھ آپس میں رابطہ تھا، جو مڈل کلاس تھی اس کا کچھ نہ کچھ رابطہ تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی جگہوں پہ جا پہ ہوئے ہیں، ہمارا مڈل کلاس کا آپس میں کوئی رابطہ ہی نہیں چھوڑا گیا۔ ہر بندے کو اپنی فکر ہے۔ پھر اس کے بعد اگر پھر بھی کچھ لوگ بچ بھی جائیں، ان فکروں کے باوجود بھی اگر کچھ کرنا چاہیں، تو اس کے بعد پاکستان میں اس وقت بدترین ڈکٹیٹرشپ ہے، بدترین ڈکٹیٹرشپ ہے۔ آپ یہاں پہ احتجاج نہیں کر سکتے۔ جنہوں نے بھی احتجاج کیا تھا ان کے ساتھ آپ دیکھیں کیا کیا گیا ہے۔ آپ 26 نومبر کو یاد کر لیں، آپ اس کے بعد جو مرید کے میں یاد کر لیں۔ پھر یہ جو بدترین ڈکٹیٹرشپ ہے نا، انہوں نے ایک جو کئی راستے اور ہوتے تھے جن سے پریشر پٹ ہوتا تھا گورنمنٹ پہ، مثلا ہمارے ہاں جوڈیشری بڑی ایکٹیو تھی، اس کا ایک نقصان بھی تھا کہ پولیٹیکل گورنمنٹس گئیں اور جو ڈیموکریسی ہے وہ ویک ہوئی، لیکن بہرحال ایک فائدہ بھی تھا۔ فائدہ یہ تھا کہ گورنمنٹ پر ایک پریشر پڑتا تھا۔ اس طرح کی جب بھی قیمتیں بڑھتی ہوتی تھی، آپ یاد کریں، لوگ ریٹیں دائر کر دیتے ہوتے تھے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ کے پاس ایک اختیار ہوتا تھا جہاں پہ عام آدمی، تو میں نے بتایا پہلے ہی وائپ آؤٹ ہو گیا، وہ اپنے مسائل میں اتنا گرا ہوا ہے کہ وہ نہ کوئی احتجاج کر سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے گورنمنٹ کے خلاف۔ باقی کیا بچا؟ باقی بچی تھی جوڈیشری۔ تو جوڈیشری جو ہے اس کو بھی ستیہ ناش کر دیا ڈکٹیٹرشپ نے۔ اب جو جوڈیشری ہے وہ کنٹرول میں ہے۔ دوسرا ادارہ جو گورنمنٹ پہ پریشر پٹ کرتا ہوتا تھا وہ تھا میڈیا۔ عام لوگ پہلے بھی احتجاج نہیں کرتے تھے، پاکستان میں کبھی بھی احتجاج نہیں ہوا مہنگائی کے خلاف۔ مہنگائی پر اور اس طرح کے معاملات پر، کرپشن پر اگر کوئی چیک تھا تو پہلا میں نے بتایا جوڈیشری کا چیک تھا، جو اس بات کو چیک کرتے رہتے تھے کہ یہ معاملات کنٹرول میں رہیں۔ دوسرا چیک تھا جناب میڈیا کا، بہت بڑا چیک۔ ہمارا میڈیا بڑا وائبرنٹ میڈیا ہوا کرتا تھا، ہمارے میڈیا نے گرو کیا ہے ڈکٹیٹرشپ میں۔ جب مشرف کی ڈکٹیٹرشپ تھی تو ہمارے میڈیا نے گرو کیا ہے۔ جیو نیوز مسلسل اس کے خلاف، مشرف کے خلاف بولتا رہا ہے۔ جیو نیوز ایون عمران خان کے دور میں اپوزیشن کرتا رہا ہے، بڑی تگڑی اپوزیشن، اور بھی کئی چینل کرتے رہے، لیکن جیو نیوز جو ہے وہ نمبر 1 پہ تھا اپوزیشن کرنے والے۔ لیکن اب جیو نیوز بھی لیٹ گیا ہے۔ ڈان اخبار ہمیشہ سے ایک جو ہے نا وہ تنقیدی اخبار ہوتا تھا، ڈان اخبار بھی لیٹ گیا ہے۔ تو ہمارا جو میڈیا تھا، وہ ہمارا جو مین سٹریم میڈیا ہے نا، جس کو ہم نیوز چینل بولتے ہیں،
وہ تو بالکل ہی لیٹ گئے ہیں سارے کے سارے. وہ ہماری تو خبر ہی نہیں دیتے ہیں کہ ہم جو غریب ہیں ہم کہاں پہ جائیں. مطلب ہم عوام، جیسے میں نے بات شروع کی تھی، جن سے اپنے باقی زندگی کے معاملات نہیں چل رہے، جن کے لیے گیس کا بل دینا، بجلی کا بل دینا، کرایہ دینا، بچوں کی فیسیں دینا اور اپنی روزی روٹی چلانا، اپنے گھر کا کچن چلانا مشکل ہو چکا ہے، ان پر ہر آئے روز بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، مذاق بنا دیا گیا ہے. لیکن میڈیا اس پہ نہیں بات کر رہا. وہ روز ان سے پیسے لے کے ہمارا جو میڈیا فارغ ہو چکا ہے میڈیا. تو ان ساری ناانصافیوں کے خلاف آئے دن ہم سنتے ہیں کہ ہم تو، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی صحیح والے وہ محکوم نہیں ہوتے جن کو لوگوں نے، جیسے کوئی کڈنیپ ہو جائے تو وہ جس کی کسٹڈی میں ہوتا ہے وہ اس پہ ظلم کرتا ہے اور اس سے مطلب کام کرواتا ہے، اس کو نہ اچھا کھانے کے لیے دیتا ہے نہ پینے کے لیے دیتا ہے. اس قسم کی ہماری گورنمنٹ ہوئی ہے. وہ ہمیں جینے کا حق بھی نہیں دینا چاہتے ہیں کہ ہم اچھا کھا سکیں، پی سکیں، ہم کوئی اپنے زندگی کے معاملات چلا سکیں. یہ بھی حق ہماری گورنمنٹ دینے کو تیار نہیں ہے. تو ہم اس وقت ایسے ہی لگتا ہے جیسے ہم کوئی کڈنیپ ہوئے لوگ ہیں اور ہم آزاد نہیں ہیں. آزادی ایسی تھوڑی ہوتی ہے جیسا ہم جی رہے ہیں.